إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اکیلے تنہا پیدا کیا. اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف ہم کریں، جتنا بھی شکریہ ہم بجا لائیں، بہت کم ہے. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ایک صحیح رہنمائی ہمارے لیے کرنے کے لیے نبی عربی کو بھیجا، وہ کیا. ہم دعا کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں: اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم میرے دینی بھائیو، آج جمعہ کا جو پیغام ہوگا وہ اللہ کے قریب رہنے والے قوم ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر بولے تو اللہ کے ولی قوم، اولیاء اللہ کی پہچان آج ہمیں سنیں گے. یہ موضوع اس لیے ضرورت محسوس کی گئی ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو سننے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آج ہمیں کسی کو بھی شکل و صورت سے جھبا اور لمبی دستار پگڑی وغیرہ ڈال لیے ایسے لوگوں کو ہم ولی سمجھ جاتے ہیں. ولی کا معنی اور مطلب ہم نے نہیں سمجھا ہے، جس کی وجہ سے ہر کسی کو ہم ولی بولنے لگ جاتے ہیں. جو دکانوں میں بیٹھے اور بورڈ میں بڑے بڑے نام لگا لیے، ایسے لوگ جو دھندا کرتے ہیں، دم کرنے کا جھوٹا ناٹک کرتے ہیں، نہ ان کو قرآن معلوم، نہ شفا معلوم، نہ علاج معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم. ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہمارا ذہن ایسا بن گیا کہ ان کے پاس شفا نہیں ہوئی. نعوذ باللہ.
اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ بھی، بعض ایسے بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے بیٹھے بیٹھے عرب کا سیر کر لیتے، یہاں بیٹھے ہی مگر کعبۃ اللہ میں نماز ہو جاتی ان کی، اپنے آپ کو ولی بولتے، اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچا مرتبہ اپنا گناتے ہی سامنے والوں کو بیوقوف بناتے، کچھ ایسے نشانیاں بھی دکھا دیں، دیکھو ابھی میں نے کتے کو بھگایا، کعبۃ اللہ میں جا رہا تھا کتا اس کو بھگایا، ایسی باتیں بہتی بہتی باتیں ہی کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں میں آ جائیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ سب سے پہلے ہم کس کو مطلب ولی مانتے ہی، ولی تو کون، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کیا بولتا ہے، قرآن اور حدیث جو مرکز ہے اسلام کی، اس کی روشنی میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ آج کے یہ فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں تو ایسے لوگوں کے پاس ہمیں جا جا کے ان کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے، میں اور آپ بھی نہ جانے نہ سمجھے تو ان لوگوں کو کیا بتائیں گے، اس لیے ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ تو دیکھو سب سے پہلے درجے میں اولیاء، ولی بولے تو اصل میں کس کو بولتے بولے تو قریب ہونے کو بولتے، قریب، ولیہ یلیہ بولے تو قریب ہونے کو، عربی میں ورد لاتا ہے قربت کو، ولی اللہ بولے تو اللہ کے قریب، اللہ کے دوست، ایسے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کر لیے ان کو بولتے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین، نبی وہ ہیں جو تمہارے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ مقام رکھتے ہیں اور وہ قریب ہیں تمہارے نفسوں کے، مطلب تمہارے اپنے جان سے بھی تمہارے کو پیارے ہونی چاہیے، تمہارے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبت ان سے کرنا ہے تمہارے دل۔ تو قریب کون ہے اللہ کے قریب؟ اگر ہم دیکھیں تو انبیاء، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر ایک قوم میں ہم نے رسول کو بھیجے، نبیوں کو بھیجے، تمام انبیاء، تمام اللہ کے پیغام کو لانے والے پیغمبر سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ کے، ولی جن کو ہم بولتے ہیں۔ اور نبیوں میں رسول کا مقام بہت بڑا، پھر رسولوں میں بھی 5 ایسے رسول جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ سورۃ الشورى میں شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی، یہ آیت جو ہے طویل آیت، اس میں بتایا گیا کہ 5 نبیاں جن کا نام لے کے اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 نبیوں کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ رسولوں میں، نبیوں میں سب سے بڑا مقام ان کو حاصل ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑھ گیا۔ تمام نبیاں انتظار کر رہی مسجد اقصی میں، معراج کا موقع ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے نبیوں کے اور فرشتوں کے ذریعے سے، جگہ اگر خالی ہے تو مصلی کی، نماز پڑھانے کی جگہ خالی ہے، جبرائیل امین آتے ہی سیدھا ہمارے نبی کے پاس آتے ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ہاتھ پکڑ کے مقام مصلی پہ، نماز پہ کھڑے کرتے ہی امام کے مصلی پہ، اور اللہ کے نبی تمام نبیوں کو نماز پڑھاتے ہیں۔ اور وہ نبی جن کو اللہ نے اتنا اعزاز دیا، اتنا بڑا مقام دیا، قبر سے سب سے پہلے اٹھنے والے، حشر میں تمام نبیوں کے بارے میں سفارش کرنے والے، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں سجدہ ریز ہو کے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حمد بولنے والے، لواء الحمد، حمد کا ایک پرچم لے کے حشر کے میدان میں کھڑے رہنے والے، جنت میں داخل سب سے پہلے ہونے والے، اور اللہ رب العالمین سے سفارش کا جو آغاز ہوگا نبی سے ہوگا، اور نبی اسی نبی کی امتی کو تمام نبیوں کے امتوں کے اوپر سب سے بڑا مقام حاصل ہے، وہ نبی اللہ کے سب سے بڑے ولی۔ تو اب یہ ولی، اللہ کے سب سے بڑے ولی میرے اور آپ کے نبی بلکہ ہمیں مان لیے، جان لیے، ولی کا مطلب بھی ہمیں سمجھ لیے، قریب ہونا اللہ کے، ان کو بولتے ہیں ولی اللہ، اللہ کے دوست۔
تو اگر ہم بولیں ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں تم میں سے کسی کو دوست بناتا تو وہ اپنے کو بناتا، مگر میں نے اللہ کو دوست بنا لیا۔ سب سے قریب اللہ کے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد تمام نبیوں کے بعد امتوں میں جن کا درجہ آتا ہے مقام ولایت کا تو وہ صحابہ۔ حدیث آتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے قریب سب سے زیادہ لوگوں میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں، یعنی صحابہ کا زمانہ، صحابہ کا گروہ، اس کے بعد ان کو دیکھنے والے تابعین، اس کے بعد ان کو دیکھنے والے تبع تابعین۔ تین ادوار کا ذکر ہے، تین زمانوں کا ذکر ہے، تین زمانے سمجھو 300 صدیاں ہو، 300 سال یا 400 سال، اندازہ نہیں ہے ہمیں، مگر یہ ہم بولیں گے کہ تین زمانے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اور اتنا ہی نہیں، اگر ہم ابھی بھی ولایت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ولایت کا جو پروسیس ہے، جو سیکشن ہے ولایت کا اللہ کے قریبی حاصل کرنے کا، اس سیکشن میں میں اور آپ بھی جانا چاہتے ہیں، تو آئیے حدیث آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ قال، یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ حدیث صحابی تک سند رک گئی تو اسے موقوف بولتے ہیں، صحابی سے بڑھ کے صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مرفوع بولتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو حدیث قدسی بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان اللہ تعالی قال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بول کے، حدیث آپ کے سامنے ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہاں یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ ولایت کے مقام کو یہاں اجاگر کیا جا رہا ہے، ولایت کے مقام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ گویا کوئی آدمی اللہ کے دوست کو، اللہ کے ولی کو دشمنی کرا، برا بھلا بولا تو اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ لوگ تانا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو 12ویں شریف نہیں مناتے، میلاد النبی نہیں مناتے، رجب کے کنڈوں میں شامل نہیں ہوتے، نیاز جعفر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ ولی اللہ کے خلاف ہیں۔ ارے ولی اللہ کے خلاف تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ان کا نام تک نہیں پڑھا۔ دیکھا نہیں آپ الا محمد بولنے والوں سے جب پوچھا گیا کیا مطلب ہے نبی کا معنی، نبی کا نام کیا ہے، تو بولنے سے قاصر رہ گئے۔ یہاں جعفر نیاز جعفر بول کے منانے، 12ویں شریف منانے نہیں کراتے ہیں، غوث اعظم بولتے ہیں۔ اللہ غوث بولے تو مدد کرنے والا، آدم بولے تو سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، انسانوں میں یہ حق کسی کو حاصل نہیں، گرچہ کہ تمام نبیوں میں سب سے بڑے نبی، تمام رسولوں میں سب سے بڑے رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی کیوں نہ ہو۔ مدد کرنے کا حق، اولاد دینے کا حق، غیب کی بات جاننے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ نبی کے سامنے یہ بولا جا رہا ہے کہ کل کی بات آج بتاتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے بیچ میں ایک انسان ہے، کل کی بات بولتے ہیں اللہ کے نبی کو غصہ ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، عثمان بن مظعون اتنے عظیم صحابی ہیں، وفات پا گئے، ان کی ماں یا ان کی خالہ بولتی ہیں اللہ کے نبی زیارت کو آ گئے ہیں، تم مبروک ہو، تم کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی چپ کراتے ہیں ان کو، کیسے تم بول سکتے ہو؟ امید رکھو، جنت گارنٹی بول کے مت بولو۔ ما انا لیا ولا لی، ما انا رسول اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں رسول اللہ ہوں، ولا عالم لی ولیا، میرے ساتھ کیا ہوگا میں خود جانتا نہیں۔ حشر کے میدان اب یہاں
لوگ کیا کیا دانے دیتے. اللہ اکبر. دراصل پہلی بات یہ کہ تانا دینے والے, الزام لگانے والے خود کو پتا نہیں ہے, خود بڑے گستاخ ہیں, ان کو خود معلوم نہیں کہ زندگی حقیقت میں کیا ہے. بڑے بڑے ہستیاں جن کے ساتھ نازیبہ الفاظ, جن کو اللہ تعالیٰ کے کام, ان کے صفتیں اللہ کے صفتیں دے دیتے ہیں, نعوذ باللہ میرے بھائیو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں بندہ میرے سے, دیکھو ولایت کو حاصل کرنے کا پروسیس بتایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے, میں اس کے اوپر فرائض کو ڈال دیتا ہوں, وہ فرائض کو نبھاتا ہے. سبحان اللہ. فرائض کو نبھانے والا اللہ کا ولی ہے, یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرائض کو نبھانے والے اللہ کے قریب ہے, اللہ کے ولی ہے. سبحان اللہ. نماز نہیں پڑھ رہا, اللہ کا ولی نہیں ہے. حلال اور حرام کی تمیز اختیار نہیں کرتا, اللہ کا ولی نہیں ہے. رشوت کھا رہا, سود کھا رہا, وڈی کا بیپار ہے, اللہ کا ولی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا. کالا زبان پہ ڈالیے مٹی, دال اور تمباکو, یہ کیا کیا چیزیں کھا رہا, میں بھی دعویٰ کرتا میں بھی اللہ کا ولی بن. ہمارے لوگ دیوانے بن کے ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. فرائض کی پابندی یہ ہمارے لیے ضروری ہے میرے بھائی. فرائض کی کوتاہی اگر کر رہے ہیں اللہ کی قربت کو حاصل نہیں کر سکتے. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. سبحان اللہ. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ نوافل کو پڑھتا ہے, نفلوں کو اتنا انجام دیتا ہے میرا بندہ, اتنا قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ فرما رہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. نوافل کی پابندی میں مسلسل لگا رہتا ہے میرا بندہ. سبحان اللہ. فرائض کا ہمارے پاس حال کتنا خراب ہے, فرائض کی حالت ہماری کتنی بگڑی ہے میرے بھائیوں. دیکھ لیں ذرا, اللہ کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہی, ولی اللہ بولتے ہی ہمیں بڑے بڑے لوگوں کو یاد کرتے ہیں. الحمدللہ اچھی بات ہے, مگر وہی نہیں, ان سے بھی بڑے ہیں, ان سے بھی بڑے ہیں. میں بھی بتایا سب سے بڑے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی زندگی کو مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے. بہرحال یہاں بتایا جا رہا حدیث میں ولایت کو حاصل کرنے کا پروسیس اور اللہ کی قربت کو حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ فرائض کی پابندی, پہلی بات. دوسری بات, اللہ رب العالمین کے فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنا جس سے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. کتنا قریب ہوتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا. فائدہ دیکھو محبت کرنے کا. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اتنا اللہ محبت کرنے والا بن جاتا ہے کہ جو بندہ سنتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. بندہ جس سے دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا. جس سے کام کرتا ہے ہاتھوں سے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. وہ جو چلتا ہے پیروں سے اس کا میں پیر بن جاتا ہوں. وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. یہاں ذرا رکے ہم, اللہ کیا فرما رہا ہے, حدیث قدسی میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ہے نا. اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو بندہ فرائض کی پابندی کر رہا, جو بندہ نوافل کے ذریعے سے میری قربت کو حاصل کرتا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ حلول فرما رہے, اللہ بندے کے بدن میں آ گئی, ایسی بات ہرگز نہیں میرے بھائی, ایسی بات ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ دیکھو ہمارے اپنے نفس کو دشمن بنایا, شیطان کو دشمن بنایا. پتھر خوبصورت دکھ گیا تو اس کو رکھ کے پوجا کرنے والے لوگ آج بن بیٹھے, اتنے نادان ہو گئی, شیطان کے جال میں اتنا پھسل جاتے ہیں. ارے اللہ عقل دیا ہے, اس عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ دلیل دیکھو یہاں پہ اللہ فرما رہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. بندہ کون سا بندہ, جس سے میں محبت کرتا ہوں, وہ بندہ جب وہ مانگتا ہے میں تو اسے دیتا ہوں. اب یہاں کیا سمجھ میں آ رہا ہے, بندہ الگ ہے, بندہ محتاج ہے اللہ کا, بندہ اور اللہ ایک نہیں ہے. نعوذ باللہ, بندہ اللہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے, حلول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ. کتنی نادانی ہے یہ, لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں.
پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بڑے نیک اللہ والے تھے، وہ ان کی زندگی کو پڑھے نہیں ہمیں، بس سنی سنائی بن کے بیٹھ گئے، سنی سنائی باتوں پہ ہم چلہ پھوٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ بولتی کہانیاں دیکھو کیسے کیسے بنا، کئی کہانیاں ہیں، اللہ اللہ سن کے دم رہ جاتے معلوم۔ ایک کہانی دیکھو ایسی ہے، کہانی لوگ حقیقت بنا کے پیش کر رہے ہیں، ایسا عظیم مقام دے ڈالتے ہیں، صحیح سمجھ رہے لوگ کیا بول رہے ہیں۔ ایک عورت آتی ہے ان کے پاس، عبد القادر جیلانی کے پاس رحمہ اللہ، آ کے بولتی ہے کہ مجھے اولاد نہیں ہے، تو بولتے ہی ٹھیک ہے دیکھتا ہوں۔ وہ اندر مراقبے میں جاتے، مراقبہ بولے تو ایک خاص مقام جہاں پہ عبادت ہوتی ہے، تو مراقبے میں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہے معلوم لوح محفوظ؟ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تقدیریں لکھ دیا، وہ جگہ جس جگہ کے تعلق سے کسی کی یہ ضرورت، کسی کے بارے میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جا کے دیکھیں اللہ کے علاوہ، سوائے اللہ کے کسی اور کا وہاں جانا، چیک کرنا، پرکھنا، ایسا ہرگز کوئی حدیث روایت نہیں ہے۔ دیکھو لوگ کتنی بڑی جرات کر رہے کہ لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، وہ دیکھنے کے بعد وہاں پہ ان کا نام دکھتا ہے اور ان کو اولاد نہیں لکھی رہتی، تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اللہ سے بولنے لگتے ہیں، کیا بول کے؟ اے اللہ اس عورت کو 2 بچے دے دو۔ وہ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ندا آتی ہے، اے عبد القادر ان کی اولاد، ان کی کوکھ سے اولاد نہیں ہونے والی۔ تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ 3، پھر آواز آتی ہے کہ ان کی کوکھ سے اولاد نہیں ہے، تو 4 جملے، پھر 5، 6، 7 نرینہ اولاد اللہ لکھ دیتا ہے۔ اے عبد القادر بس کرو، اللہ تعالیٰ ندا دے رہا ہے۔ دیکھو کتنی پھٹی کہانی ہے یہ، اس کہانی کو لوگ اتنا وائرل کرتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نعوذ باللہ سنا رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں ان کی بات، استغفر اللہ، لوح محفوظ کو کھول کے دیکھا جا رہا ہے، اللہ اللہ کتنی بڑی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لوگوں اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر رحم نہیں کرتا، وہ آدمی جنت کا لائق نہیں ہے، جنت میں جا نہیں سکتا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ آپ بھی؟ ہاں میں بھی اللہ رحم نہ کرے میرے اوپر میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ حالانکہ پیشن گوئیاں حدیث میں بتائی گئی، ان پیشن گوئیوں کے اوپر اللہ کے نبی کبھی بھی یہ فخرانہ اور یہ متکبرانہ جملے کبھی نہیں بولے کہ میں جنتی ہوں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی جنت میں نہ جائیں یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ فخر کا جملہ کبھی بھی نہیں بولے۔ لوگ بات بناتے ہی کہانیاں ان کے بارے میں، لوگ کسی کے بارے میں کہانیاں لگاتے ہی۔ کوئی اچھا آدمی تھا، اس کی قبر کو جب دفنا دیا گیا، اس کی قبر کے آس پاس کچھ پتھر لگا تو اتنا بڑا بنا دیا، اللہ اکبر۔ آپ سنیں گدھے کی موت ہو گئی تو گدھے سے ایک آدمی کو پیار تھا، بہت لاڑ، اور اس کے ساتھ بہت زندگی گزارا۔ وہ جب وہ دفن کر کے انہیں ذرا دور جا کے آیا تو وہاں کچھ پتھر یا نشانی، کچھ بیگ رکھا، خوبصورت چیز رکھا، تھوڑی دیر کے بعد آنے کے بعد بڑا مزار بن کے بیٹھ گیا ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کی زیارت کر رہے، پیسے ڈال رہے، اب انہیں بیٹھ گیا وہیں پہ، اچھا پیسے کمانے کا مقام مل گیا میرے کو، اب یہی میرے لیے دھندا ہے، تو وہیں پہ بیٹھ گئے۔ گدھے کی موت پہ، گدھے کی قبر کے ساتھ ایسا ہوا۔ دیکھو عرب کا عام ماحول ایسا تھا کہ خوبصورت پتھر دکھتا تو اسے معبود بنا لیتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عرب کے اندر ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ لوگ جب سفر کرنے لگتے ہیں، دور دراز ان کو جانا ہوتا ہے، تو رات میں جب قیام کرنا ہے، ٹینٹ ڈال کے سو رہے ہیں تو ڈر ہو رہا ان کو، تو ستو، کھجور، گھی یہ سب بھی ملا کے انہوں ایک بت بنا لیتے، اسی کو سامنے رکھ کے پوجا کرتے۔ جب کھانا پورا ختم ہو جاتا اپنے پاس، اسی بت کو سامنے رکھتے، معافی مانگتے، ہاتھ توڑ کے کھاتے، منہ توڑ کے کھاتے، ارے معبود ہے وہ۔ کتنی سوچ دیکھو، کتنی چھاپے اور حقیر بنتے جا رہی میرے بھائیوں۔ 11ویں شریف نہیں منانے والوں، تمہیں گستاخی اولیاء اللہ کے ایسا بولنے والوں کو یہ منہ توڑ جواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے سے قریب ہونے والے، ولایت میں داخل ہونے والے، یہ لوگ فرائض کی پابندی کرتے ہیں،
اور اس کا مطلب دیکھو اللہ تعالیٰ بول رہی کہ میں آنکھ بن جا رہا ہوں، میں اس کا کان بن جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ بندہ مجھے جو پسند ہے وہی بولے گا، مجھے جو پسند ہے وہی سنے گا، مجھے جو پسند ہے وہی کام کرے گا، مجھے جو پسند ہے اسی کی طرف چل کے جائے گا. یہ ان کانوں سے برائی سننا گوارا نہیں ہوگا اگر اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اگر اللہ کی قربت کو حاصل کرنے والا ہے، اگر اللہ کو چاہنے والا ہے تو ان آنکھوں سے بے حیائی کے نظارے نہیں دیکھتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کرے، نمازوں کی پابندی کرے، وہ حقیقت میں یقیناً اللہ کے دوست ہیں. میرے بھائیوں، ولایت کا ولی بننے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا لمبا چوڑا نہیں ہے، اور ہم میرے اور آپ کے لیے اتنا بڑا مشکل ہو گیا، وہ اتنا بڑا مشکل ہو گیا ہم بھول بیٹھے ہیں. اللہ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے، زندگی کے مقصد کو ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑا مشکل بن گیا ہے. اللہ کو یاد کر لینا، نمازوں کی پابندی کر لینا کیا مشکل ہے میرے بھائی؟ ارے اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیا، روزی روٹی کا مالک وہ ہے، رزاق کو بھلا کر رزق کی تلاش میں بزی ہے. ارے کیا بات ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا رزاق ہے، وہ اس کو بھول جا کے رزق کے تلاش میں، روزی روٹی کے تلاش میں نکلے ہیں، حالانکہ روزی روٹی وہ دینے والا ہے. چلو کتنا چھوٹا لاجک معاملہ ہے ہمارے پاس، یہ لاجک بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس حدیث کے حوالے سے، اللہ کے نیک بندے اللہ کو جو پسند ہے وہی کریں گے، وہی سنیں گے، وہی اسی کی طرف چلیں گے، یہ بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں. آخری بات دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ جب مانگتا ہے تو میں اس کو یقیناً دے دیتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. اور غور طرف بات دیکھو، اتنی بڑی تعجب اور ہمیں حیران کر دینے والی بات کیا ہے معلوم؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا بول کے، وما ترددت عن شیء، آگے پیچھے میں نہیں ہوتا. اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا بولو؟ میں بندے کے معاملے میں، میرے ایمان والے، میرا محب ہے وہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت کرنے والے بندے سے میں اس کے معاملے میں آگے پیچھے نہیں ہوتا. مگر ایک چیز ہے، سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. دیکھو اللہ بول رہی ہے وما ترددت عن شیء یکرہ الموت، میرا بندہ، مومن بندہ فطری طور پر موت کو پسند نہیں کرتا. تردد بول رہے ہیں، تردد بولے تو پس پیش. جیسے آپ اپنے بچے کو دیکھے رہتی، مارکس کم ہے تو کیا کرتا بچہ آگے پیچھے ہوتا رہتا، بولنا نک کو مار پڑتا ہے کہ جانا نک کو صحیح لینا، آپ کیسا بھی کیا کرنا، پس پیش. تردد بولتے ہیں اسے. اللہ بندے کے معاملے میں تردد کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بندے کے معاملے میں یہ تردد کر رہی. میرے بھائیو یہاں ہمیں حیران ہو جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک بندے سے جو مومن ہے، کتنا چھوٹا بڑا ہے مومن، 5 وقت اللہ کی پابندی سے نماز میں حاضر ہو گئے اللہ کے سامنے، صبح شام کی دعائیں، اللہ سے اپنے لو لگائیں، بس اللہ بول رہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. ہم اتنا بڑا پہاڑ بنا لے، صبح میں اٹھنا ہوتا نہیں، ہم اتنا بڑا پہاڑ بنا لیے میرے بھائیو. اللہ تعالیٰ دیکھو یہاں پہ اتنی بڑی بات بول رہی کہ میں مومن کے معاملے میں کسی چیز کے بارے میں بھی تردد نہیں کرتا، مگر ایک معاملے میں یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، میں یہ تردد کرتے ہوئے ہی اسے ناپسند ہے، وہ فطری طور پر پسند نہیں کرتا موت کو. کوئی بھی آدمی موت کو پسند نہیں کرتا، مگر مومن کے سامنے اس کا مقام دکھا دیا جائے گا تو خوشی خوشی آ جائے گا. جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا، جیسے بال کو ہانڈی سے نکالے، کتنا آسان ہے، اتنا آسانی سے نکلے گا بال، ویسے ہی مومن لپک پڑے گا اپنے مقام کو ڈھونڈنے، اپنے مقام کو پانے کے لیے دوڑ پڑے گا. وہی کافر، اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، اسے جہنم انگار، وہ دوڑے گا بھاگے گا. جیسے کانٹی کے جھاڑ دے روئی ڈال کے روئی کو نکالو، ویسے نکلے گی اس کی موت، ناپسند کرے گا، وہ دوڑے گا بھاگے گا. تو میرے بھائیوں مجھے یہ بتانا ہے، پورا خلاصہ اگر میں بولوں، ولایت کا معنی قریب ہونے کے، ولی بولے تو قریب ہونا، اللہ کے دوست بن جانا.
लोग जो है 11वीं शरीफ निकालते हैं। अब्दुल कादर जीलानी रहमहुल्लाह कितने बड़े मकाम वाले, कितने बड़े अल्लाह वाले, कितने बड़े अल्लाह से डरने वाले, नमाज पढ़ रहे थे, शैतान बहकाने की कोशिश करा। ये सच्चा वाकया है। सच्ची करामत अगर देखनी है तो ये देखो, करामतें के नाम से क्या क्या लोग बहती बातें करते हैं। खबर के पास बैठ के मेरी इजाजत से खबर से उठ के खड़े हो जा, बोले तो मुर्दा उठ के खड़े हो जा रहा। अरे अस्तगफिरुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजूदा दिया गया था, अल्लाह की इजाजत से वो उठाते थे। यहाँ लोग कहानी बना बैठे ही, लोग इनके पीछे कहानियां गलते ही, कहानियां बुनते ही। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के करीब होने को वली कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुर्बत हासिल करने वाले जो लोग हैं अल्लाह की कुर्बत को, उनमें एक शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह भी है। उनकी सच्ची विलायत क्या है मालूम? करामत, सच्ची करामत, नमाज पढ़ रहे थे वो, शैतान बहकाया उनको। अब्दुल कादर, बहुत बड़ी इबादत करनी है तुम्हें, बस है, काफी है तुम्हारी इबादत। तो वो बोलने लगे, इब्लीस शैतान मक्कार यहाँ से दूर होगा। तो शैतान है मुझे मालूम है। तो शैतान और एक हरबा डाला और एक वसवसा डाला, जाल डाला फिसलाने के लिए। हाँ, अब्दुल कादर 70 लोगों को आज में बहकाया, इबादत करने वालों को, मगर तुम बड़े चालाक निकले, पहचान लिया मुझे। यानी फखर, घमंडी आ रही दिल में। हाँ, मैं ही हूं ऐसा कि 70 आदमियों को भी बहका सकता, मुझे नहीं बहका सकता, ऐसा बोले नहीं बोले अब्दुल कादर जिलानी रहमहुल्लाह। ये बात बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है सब भी, वो बताया। देखो ये असल करामत है। ऐसी करामतों को बताते नहीं, कहीं को बोले तो दुकान बंद हो जाती। क्यों मालूम है? हमारा जो धंधा चल रहा है, लोगों के बीच में हमारी बात चल रही, वो बात कट जाती। इसलिए नहीं बोलते ऐसे सच्चे करामतें, झूठे करामतें बोलते हैं। ताबीज, मोटी ताबीज डलवाने के लिए, हजारों रुपये कमाने के लिए, ये ताबीजें डालने के लिए इनका मकाम बुलंद करे कभी, उनका मकाम बुलंद करे कभी। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे खानदान में तुम्हारी परंपरा ऐसी थी, हमारे पास आते थे औलिया अल्लाह वाले थे तुम्हारे, अरे झूठे बकवास बोल के दीवाना बना रहे लोगों को। एक मर्तबा फर्ज की पाबंदी नहीं किए होंगे, उनको भी वली बना रहे हैं आज। तो बहरहाल मेरे भाइयों, मैं यही आखिर में बोलना चाहूंगा, अल्लाह की कुर्बत को हासिल करने के लिए मेरे और आपके लिए ईमान जैसी अजीम दौलत है। ईमान के ऊपर अमल करना और अल्लाह की कुर्बत को हासिल करना है। उसके अलावा ये जितने भी झूठी बातें हैं, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। जैसा कि आजकल जो आप देख रहे हैं, 11वीं शरीफ के नाम से क्या क्या करते हैं लोग, ये सब बिदात और खुराफात है, बहकावे हैं। बहरहाल अल्लाह से मैं दुआ करूंगा, अल्लाह हम तमाम को ऐसे बिदात और खुराफात से बचाए और इन बिदातों को समझने की तौफीक दे और दूर रहने की तौफीक दे। एक और ऐलान में करूंगा जरूर इंशाअल्लाह। आप लोगों से एक अदबन मैं गुजारिश और दरखास्त करता हूं कि जो मस्जिद में आप बैठे ही, मैं और आप बैठे ही, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। यहाँ पे आप देखें ऊपर काम चल रहा है, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुशादा हो रही मस्जिद, लोग आते जा रहे हैं। तो ऊपर जो बनाने का काम अभी बाकी है। और इसी तरह मस्जिद के जो अखराजात हैं, इस मामले में भी आप तमाम आगे बढ़े, आप तमाम बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। आप बालू देना चाह रहे हैं, कुछ भी मस्जिद के लिए, अल्लाह के घर के लिए ताबून करना चाह रहे हैं, जिम्मेदारों से जरूर राबता करें। जाने से पहले अपना हिस्सा यहाँ लगाएं मेरे भाई। ये घरों के अंदर आप काम करेंगे, ताबून करेंगे, इसका अजर आपको मरते जमता रहेगा। बल्कि ये जगह जब तक रहेगी, यहाँ काम होता रहेगा, अल्लाह आपके अकाउंट में भी नेकियां लिखता रहेगा। सवाब जारिया जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आप आगे बढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ताबून करते हैं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह उनके ताबूनों को कबूल फरमाए। जो भी ताबून किए हैं जगह में, बनाने में और जो भी बालू देने में, सीमेंट देने में, जितना भी हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह लिए हैं, उनका पाई के बदले अल्लाह नेक बदला उनको दे, बेहतरीन बदला उनको अता फरमाए। और जो भी ताबून करने के शौकीन हैं, आगे बढ़ने की तौफीक दे। हमारे अपने घरों से भी ज्यादा अल्लाह के घरों की हिफाजत करने की तालीम हमें इस्लाम देता है, उसको समझने की तौफीक अल्लाह हम सबको अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेकियों को समझने और आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को कुर्बत इलाही को समझने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हम तमाम तेरे घर में बैठे हैं, तुझसे दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को हकीकी मानों में विलायत क्या है उसको समझने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह हम तमाम को अपने दिलों के अंदर ईमान वाला बनने की, ईमान से जुड़े रहने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। ईमान की लज्जत और मिठास हमारे दिलों में पैदा फरमा। ईमान की पैवस्तगी हम तमाम को अता फरमा। ऐ अल्लाह फलस्तीन गाजा में जो भी मुसलमान मजलूम हैं,
اللہ بچے چھوٹے چھوٹے بچے بلکنے والے بچے معصوم بچے اور عورتیں بوڑھے جہاں جہاں بھی بلک رہے ہیں اللہ ان کی مدد عطا فرما ان کی غیبی مدد عطا فرما جو بھی ظالم ہے اللہ مکار ہیں ان کے ظالموں کو مٹا دے ان کی مکاریوں کو مٹا دے اے اللہ ان کو یا تو شفاء ہستی کر دے ان کی یا ان کو ہدایت دے اے اللہ ان تمام لوگوں کو ان کے حق میں مظلومین کے حق میں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں تیرا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما تیرا شکریہ حقیقی معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے اسے یاد رکھنے کی توفیق دے اسے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما خبر میں جانے سے پہلے اسے تیاری کرنے کی توفیق دے جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پائے گی اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما ان کی مغفرت عطا فرما ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم